الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشادہ پیشانی، ناک اونچی، تابناک چہرہ، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، پلکیں لمبی، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکتا رنگ، چمکدار کالے بال، درمیانہ قد، رخسار نہ بہت زیادہ پرگوشت، رنگ گورا گلابی، پلکیں لمبی، چہرہ کسی قدر گولائی لیے ہوئے، سینہ اور پیٹ برابر، سینہ پر ناف تک بالوں کی ہلکی لکیر، چلتے تو قدرے جھک کر چلتے، گویا کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہیں یا کہیں جانے کی جلدی ہے۔ جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے۔ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ ہنستے تو صرف تبسم فرماتے اور غضبناک ہوتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا، گویا رخساروں میں دانہ انار نچوڑ دیا گیا ہے۔ گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے۔ جب تک بولنے والا خود چپ نہیں ہو جاتا آپ اس کی بات درمیان میں نہ کاٹتے۔ کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ جو آپ کو اچانک دیکھتا وہ ہیبت زدہ ہو جاتا، جو جان پہچان کے ساتھ ملتا محبوب رکھتا۔ آپ کا وصف بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں دیکھا۔ سیرت کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہم چند ابتدائی باتیں ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں تاکہ رائٹ اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ سیرت کو اپروچ کر سکیں۔ نمبر 1، اگر میں یہ بتاؤں کہ ہمارے گھر ایک اونٹ تھا جو کہ بہت بہترین تھا، بہت کارآمد تھا، یوزفل تھا، وہ سواری کے کام آتا تھا، سامان لانے لے جانے کے کام آتا تھا اور ہم بچے اس سے کھیلتے تھے۔ غرض یہ کہ وہ ایک ایسٹ تھا، بہت قیمتی تھا۔ گھر والوں کو اس سے بڑا لگاؤ اور بڑی محبت تھی، مجھے بھی اس سے بے پناہ محبت تھی، مگر میں ہمیشہ یہ دیکھتا تھا کہ اس کی پیٹھ پر ہمیشہ ایک بڑا سا بوجھ رہتا تھا جو کہ گھر والوں کے مطابق اونٹ کے لیے بہت ضروری تھا، یہی اس کی خاصیت تھی، مگر میں گھر والوں سے متفق نہیں تھا۔ اور ایک دن میں نے موقع پا کر اونٹ کی کوبڑ، کوہان یا ہمپ کاٹ دی اور اپنی سمجھ کے مطابق اونٹ کو اس بوجھ سے آزاد کر دیا۔ میرا رویہ صحیح تھا یا گھر والوں کا؟ میں اونٹ کا خیر خواہ تھا یا گھر والے؟ میں یہ کرنے میں صحیح تھا یا غلط؟ اصلی محبت مجھے تھی یا گھر والوں کو؟ نمبر 2، آپ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک انجان آدمی آپ کو آ کر ایک فروٹ، پھل دیتا ہے جو آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو، کیا آپ اسے فوراً لے لیں گے؟ دوسرے، اگر آپ کی ہچکچاہٹ کی صورت میں وہ آدمی آپ کو زبردستی دے دے تو آپ پھر اس کا کیا کریں گے؟ کیا آپ اسے گھر لا کر استعمال کرنا شروع کریں گے یا پہلے اس کے بارے میں ممکن حد تک تحقیق کریں گے؟ کسی جانکار سے اس پھل کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ واقعی ایک مفید پھل ہے۔ ایک عقلمند اور مضبوط ذہن، اسٹرانگ مائنڈڈ انسان کون سا رویہ اختیار کرے گا؟ نمبر 3، کسی کے عقائد و نظریات اور اعمال میں تبدیلی لانے کی حکمت عملی میں چند بنیادی باتیں ہوتی ہیں۔ کام کرنے کے ماحول، انوائرمنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کام کرنے کا ایک ماحول نیوٹرل ہوتا ہے۔ مثلا میں کمپیوٹر پر اپنی بات ریکارڈ کر رہا ہوں، کمپیوٹر پلٹ کر جواب نہیں دیتا
اور کسی انسان یا گروہ سے اس کے عقائد و نظریات سے الگ ایک بات کرنے سے وہ انسان یا گروہ اپنا رد عمل دیتا ہے۔ دونوں کام کے کرنے کے طریقے اور تیاری میں فرق ہے۔ دعوت کے کیس میں دو پارٹیاں پش اینڈ پل کا طریقہ اپناتی ہیں۔ اس طرح کے کام میں صرف آپ کو اپنی ہی حکمت عملی کے بارے میں نہیں سوچنا بلکہ مخالف کی حکمت عملی کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اور اپنی حکمت عملی تو استعمال کرنے سے پہلے یہ بھی سمجھنا ہے کہ مخالف آپ کی حکمت عملی کے بعد اپنی حکمت عملی استعمال کرے گا یا بیک وقت۔ آپ کی حکمت عملی کے ساتھ ہی وہ بھی اپنی چال چلے گا۔ اس سب کے لیے آپ کو بہت دور تک سوچنا پڑے گا۔ اپنی حکمت عملی کی شروعات کرنے سے پہلے آپ اس کے سارے نتائج کے بارے میں تدبر کر لیں اور پھر ان سارے نتائج کے مد نظر اپنی حکمت عملی کی شروعات کریں۔ ایک ساؤنڈ اسٹریٹجی میں کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ اے، آپ کا رسپانس رول یعنی آپ کی سنت، یعنی دوسرے کے رد عمل کے مد نظر آپ کا رسپانس رول، کورس آف ایکشن واضح ہو اور بیان کیا ہوا ہو، سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ رسپانس رول کے کچھ کمپوننٹس اجزاء ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی بات کو لوگ مانیں گے تو کیا، اور نہیں مانیں گے تو کیا۔ بات ماننے کی ترغیب کے لیے کسی چیز کی یقین دہانی ایشورنس اور کسی چیز کے ملنے کا وعدہ پرامس ہوتا ہے، اور بات کو رد کرنے سے روکنے کے لیے وارننگ اور برے نتائج کی دھمکی وعید۔ یہ چاروں یقین دہانی اور وعدہ یعنی ایشورنس اینڈ پرامس اور وارننگ اور دھمکی تھریٹ معتبر یعنی کریڈیبل ہونے چاہیے۔ ان کو معتبر کریڈیبل بنانے کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں وہ بھی جان لیتے ہیں۔ اس بات کا ثبوت فراہم کریں کہ جو رسپانس رول ضرور عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ ثبوت اپنی ریپوٹیشن سے تاریخ یعنی پاسٹ میں جا کر دکھائیں کہ دونوں صورتوں میں آپ نے کیا کیا، یا پریزنٹ میں حال میں چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے دکھائیں۔ پورا رسپانس رول ایک ساتھ پہلی مرتبہ دکھانے سے پھر نہ ماننے والوں کو کوئی موقع نہیں ملے گا کہ وہ اپنے رد عمل میں کوئی تبدیلی لا سکیں۔ پورا رسپانس رول اتمام حجت کے بعد ہی ہونا چاہیے۔ بی، جو بات کہی جا رہی ہے اس کے اثبات و دلائل کیا ہیں؟ وہ بات انسان کے عقل و فطرت کے موافق ہونی چاہیے۔ نمبر 4، ایڈمنسٹریٹو اسکلز یعنی انتظامیہ کی صلاحیتیں۔ کوئی ادارہ یا اس کی پالیسی چاہے کتنی ہی پرحکمت کیوں نہ ہو، اگر اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے اور کس چیز کے لیے کس شخص کا انتخاب کرنا ہے کی صلاحیت نہ ہو تو سب فیل ہو جائے گا۔ نتیجہ نکلنے کے بعد کسی انسان کے بارے میں رائے دینا تو آسان ہے، مگر کسی ذمہ داری کو دینے سے پہلے اس شخص کے اس ذمہ داری کے لیے فٹ ہونے کو جاننا بہت اہم اور بہت قیمتی صلاحیت ہے۔ کچھ صلاحیتیں تو آسانی سے پہچانی جاتی ہیں، مثلا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو ملٹری کی ذمہ داری دی جائیں اور حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو شاعری کی ذمہ داری، مگر ہر ذمہ داری کے لیے موزوں سوٹیبل انسان کو پہچاننا ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہے، اور اگر کوئی ہر ذمہ داری کے لیے صحیح شخص کا انتخاب کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ جینیس ہے، دانا ہے۔ نمبر 5، ذمہ دار کے اندر بصیرت، دور اندیشی ہو، سیر، وہ مستقبل میں ہونے والے ڈیولپمنٹس کو بھی دیکھ سکے۔ مثلا اگر مخالفت کی کنڈیشن ہے
تو کون سا مخالف کس کے ساتھ محاذ بنا سکتا ہے، الائنس کر سکتا ہے، کہاں سے اور کب حملہ ہو سکتا ہے، اور پریمپٹیو اور پریونٹیو حکمت عملی بنا کر اس پر عمل کر سکے۔ نمبر 6، الفاظ دنیا میں موجود کسی حقیقی شے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ الفاظ کا اپنا الگ سے کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ کسی حقیقی وجود کی نمائندگی کرتے ہیں۔ They stand for something real۔ جب آپ کوئی الفاظ پڑھیں تو اس حقیقی چیز کے قریب ہونے، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ یتیم، What does it mean to be an orphan؟ والدین کو ایک بھروسہ سمجھا جاتا ہے، ایک قوت سمجھا جاتا ہے۔ والدین کی موجودگی بچے کو ایک خاص چیز مہیا کرتی ہے، اور وہ ہے بے فکری اور بنا ذمہ داری کا بچپن۔ ایک یتیم کو یہ چیزیں نہیں حاصل ہوتی۔ یتیم کا صرف ایگزسٹ کرنا، صرف وجود کا ہونا ہی ایک بھاری جدوجہد ہوتی ہے۔ ایک انسان کو دوسرا بالغ اڈلٹ انسان تکلیف پہنچا سکتا ہے، مگر ایک یتیم بچے کو دوسرے معصوم بچے اپنے معصوم سوالوں سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ صرف اپنے والدین کے ساتھ گھومنے جانے سے محرومی کا احساس پیدا کرتے ہیں، اور بڑے تو جو تکلیف پہنچانا چاہیں وہ ان کے لیے بہت آسان ہے۔ یتیم ہونے کا مطلب ہنسی کی کمی، جھجک بھری عارضی مسکراہٹ، اور آنکھوں میں ایک خاص احتیاط۔ شاید اسی لیے ایک اسلامی معاشرے میں یتیم کی ضروریات زندگی ہی پوری نہیں کی جاتی، بلکہ اس کا عزت و احترام بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی اسلام میں یتیم ہونا کوئی کلنک، محرومی نہیں، بلکہ عزت کا مقام ہے، جس سے دنیا کی جھوٹی قوتوں، جھوٹے سہاروں سے آزادی کی شہادت، اور سچی قوت اور سہارا یعنی رب العالمین کی شہادت دی جاتی ہے۔ عرب معاشرے میں یتیم ہونے کا ایک اور مطلب ہے، وہ یہ کہ پری اسلامک عرب میں مردوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں، اور کوئی زندہ کسی مردہ کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا کا اصول تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال ہوا، اس وقت ان کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مائنر تھے کہ اپنے چچاؤں کے ساتھ اپنا حصہ لے سکتے، اس لیے انہیں کچھ نہیں ملا۔ نمبر 7، گروئنگ اپ۔ اس کے بعد اگر لڑکپن میں بچہ مزدوری کرتا ہے، بکریاں چراتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کفیل ہے، کسی دوسرے کفیل کے سہارے نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں کفالت کا، پرورش کا غیر ضروری کریڈٹ کسی دوسرے کو نہیں ملنا چاہیے، اور نہ کسی دوسرے کو اس کا کریڈٹ لینا چاہیے۔ اگر بچہ یتیم ہے اور زیادہ تر وقت خود کی کفالت میں صرف ہو رہا ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ پھر اسے اپنے معاشرے کی دوسری سرگرمیوں، ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کا وقت نہیں ملتا، جس سے پھر ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی، شخصیت کے ارتقاء، ایوولوشن میں معاشرہ کے اثرات کم سے کم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا وقت چراگاہوں، بیابانوں، جنگلوں میں گزرا، اور جوانی میں وقت بزنس اور بزنس ٹورز میں گزرا۔ ایک انسان غریب ہو اور ایسے ملک میں رہتا ہو جس کی مٹی بانجھ ہو، جھلسانے والی گرمی ہو، تپتی ہوئی ریت ہو، جلتے ہوئے پہاڑ ہوں، وہاں پر ملک کے کفیل ہونے، رازق ہونے کے بارے میں دور دور تک غلط فہمی میں پڑنے کی گنجائش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اسکول نہیں، استاد نہیں، تو اس کا مطلب قوم سے نہ علم ملا نہ عمل ملا۔ ان سب کا حاصل نہ پدری قوت، نہ مادری قوت، نہ خاندانی قوت، نہ وطنی قوت، نہ قومی قوت، کسی کا سہارا نہیں۔ نمبر 8، جوانی اور شادی۔ ہمارے دور میں جو پڑھا لکھا ہے، نوکری یافتہ ہے یا امیر ہے، اچھے خاندان کا ہے، وہ شادی کے لیے زیادہ کوالیفائڈ ہے۔ عرب میں اس وقت ایسی ہی کچھ ریکوائرمنٹس تھی۔ عرب میں پڑھائی لکھائی کا تو خیر دور نہیں تھا،
मगर मालो दौलत और ख़ानदान की डिमांड तो थी ही। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान तो आला था, सब जानते थे, मगर थे गरीब और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी नहीं था। शादी करने की कोशिश की, चचा अबू तालिब की बेटी का हाथ मांगा तो उन्होंने मुकम्मल इनकार कर दिया। अच्छे इंसान होने, सादिक और अमीन होना कोई दौलत नहीं थी। फिर एक गैर मामूली हालात में एक गैर मामूली शादी हो गई हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, अल्लाह उनसे राज़ी हो। उमूमन शादी के मौजू पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी को गैर मामूली करार दिया जाता है। हालांकि इस मौजू पर बहस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मौजू पर किसी डिफेंस दफा की ज़रूरत नहीं है। अरब के पॉलीगैमस कल्चर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 25 साल तक सिर्फ हज़रत खदीजा से शादी में रहना ये गैर मामूली बात है, हज़रत आयशा की शादी नहीं। जिस सोर्स से दुनिया को हज़रत आयशा की कम उम्री की खबर मिली है, उसी सोर्स में ये भी खबर है कि ये सिर्फ निकाह था, मैरिज कंज्यूमेट, या जिसे हम उर्दू में रुखसती के जुमले से कहने की कोशिश करते हैं, वो हज़रत आयशा के बायोलॉजिकली अडल्ट प्यूबर्टी के बाद हुई थी। जैसा कि उस वक्त अरब में हर लड़की बिना किसी एक्सेप्शन के शादी के लिए एलिजिबल हो जाती थी और जो उस सोसाइटी के लिए मौजूद था। बालिग होने के बाद वैसे भी हज़रत आयशा की शादी हो जाती, सिर्फ निकाह पहले हो गया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग इस मामले को उठाते हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि अपने बारे में 4 चीज़ें बताते हैं। नंबर 1, वो एक मंतकी गलती यानी लॉजिकल फैलसी का इर्तिकाब कर रहे हैं। वो चेरी पिकिंग कर रहे हैं, यानी वो सबूत या इंफॉर्मेशन जो उनकी पोजीशन को मदद दे को मुंतखब करके चुनते हैं। इस्लामी तारीख में अगर हज़रत आयशा की उम्र 9 साल बयान हुई है तो वहीं ये भी बयान हुआ है कि रुखसती बालिग होने के बाद हुई है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत आयशा की शादी की बात दूसरी जगह तय थी और किसी ने इस शादी को गलत नहीं करार दिया। और हज़रत आयशा की सेहत के बारे में भी है कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा डेवलप थी और ये कम उम्री की शादी की प्रैक्टिस अरब में आम थी। वो ये दूसरी सारी इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हैं, दबा देते हैं। ये दानिशवराना बददयांती है। सबूत ए, बी, सी मौजूद है, अगर सबूत बी और सी को दबा दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो सबूत ए का इस्तेमाल इस्लाम दुश्मनी के लिए किया जा सकता है, तो वो यही कर रहा है। नंबर 2, वो एथनोसेंट्रिक है। एथनोसेंट्रिज्म उसको कहते हैं कि एक इंसान अपने कल्चर को सुपीरियर, आला मेयार करार देकर उसकी बुनियाद पर दूसरे के कल्चर को जज करे, जिसकी कोई साइंटिफिक बुनियाद नहीं हो। बस सिर्फ मेरे कल्चर में गाड़ी बाईं तरफ चलाते हैं तो दाईं तरफ गाड़ी चलाने वाले गलत हैं। वो सिर्फ एक चीज जिसको वो सही समझते हैं को दूसरे कल्चर को जज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्हें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि 1500 साल पहले किसी के अच्छे होने को जज करने के लिए उसके वक्त के मेयार को इस्तेमाल किया जाना सही है या फिर उसको से 1950 में मौजूद यूरोप के मेयार पर जज करना। यह जो मेयार स्टैंडर्ड क्राइटेरिया इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी बुनियाद किस पर है? साइंस पर है, साइकोलॉजी पर है, नफ्सियात पर है? मेयार क्या है? जब लड़की को हैज आ गया तो वो बायोलॉजिकली बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो गई, तो फिर शादी के लिए क्या हुज्जत है? अगर माशरती और नफ्सियाती, साइकोलॉजिकली और सोशली तौर पर देखें तो 1400 साल पहले उस दौर में कौन कौन सी सलाहियतें थी जो इंसान सीखता? लड़के के लिए झोपड़ी बनाना, घर बनाना, शिकार करना, जानवर संभालना वगैरह सीखने से ज्यादा और कौन सी सलाहियत बची थी? एक 12-13 साल का लड़का अगर ये सीख लेता तो उसमें और एक 50 साल के आदमी में सलाहियतों को लेकर कोई ज्यादा फर्क नहीं बचता था।
ایک معاشرے میں جہاں ایک جوان ہو رہے لڑکے کو صرف بکری چرانے یا شکار کھیلنے کے علاوہ کوئی کام نہیں، وہ باقی وقت کہاں اور کس کام میں لگائے گا؟ شادی کر دینا ہی بہتر تھا۔ اسی طرح لڑکی کے لیے گھر گرہستی سیکھنے کے علاوہ کون سی صلاحیتیں تھیں جو وہ سیکھتی؟ جب لڑکا اور لڑکی کم عمری میں ساری ضروری صلاحیتوں سے لیس تھے، اکوپڈ تھے، تو پھر گھر بسانے میں کیا دقت؟ یہی اس سوسائٹی میں موضوع تھا۔ 1500 سال پہلے جو کسی سوسائٹی میں موضوع اور قابل قبول تھا، اس سے آپ کو آج کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ آج کے دور میں، آج کے اسکول سسٹم میں، آج کے زمانے میں زیادہ صلاحیتیں درکار ہیں اور ان کے سیکھنے میں زیادہ عمر لگ جاتی ہے، مگر اس وقت ایسا نہیں تھا۔ ونے رائے اور ولیم سائمن نے اپنی کتاب تھنک انڈیا میں ایک ویسٹ کے ذریعہ کیا گئے سروے کا ذکر کیا ہے، جس میں ماڈرن ممبئی کو روڈسٹ سٹی یعنی ناشائستہ، بے ادب یا بدتمیز شہر قرار دیا، جس کو ہندوستان میں لوگوں نے اعتراض اور چیلنج کیا کہ ممبئی کے لوگ شائستہ، دوستانہ اور مددگار فطرت کے ہیں، یعنی دے آر فرینڈلی، پولائٹ، اپروچبل اینڈ ہیلپ فل۔ پرہلاد ککر نے BBC انٹرویو میں واضح کیا کہ اس فرق کی وجہ مغربی معیار پر ہندوستان کے کلچر کا جائزہ لینا ہے۔ سروے میں یہ کرائیٹیریا اسٹینڈرڈ استعمال کیا گیا تھا: کیا پبلک بلڈنگ میں لوگ دوسرے کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، یا کسی کی روڈ پر نیوز پیپر گر گیا تو اٹھاتے ہیں، اور سامان خریدنے کے بعد چاہے چھوٹا یا بڑا کیا دکاندار کسٹمر کو تھینک یو کہتا ہے کہ نہیں؟ ککر نے بتایا کہ ایشیائی شہروں کے اس معیار پر کم اسکور کرنے یعنی کم نمبر ملنے کی وجہ کلچرل ڈفرینس ہیں۔ مثلا تھینک یو کہنے کے معیار پر ہندوستان میں فروخت یعنی پرچیز ہونے کے بعد زیادہ تر نان وربل جیسچرز، غیر زبانی اشارے، مثلا مسکرانا، سر ہلانا، ہلکا سا جھکنا یا نمسکار کا ہاتھ کا اشارہ دکھانا وغیرہ شامل ہے۔ ایک دوسرے رائٹر نے پوائنٹ آؤٹ کیا، جب کوئی ہندوستانی آپ سے کہتا ہے کہ اپنا پاسپورٹ دیجئے، گیو یور پاسپورٹ، یا وہاں لائن میں کھڑے ہوئیے، اسٹینڈ دیئر ان دیٹ لائن، اور وہ پلیز کا لفظ نہیں استعمال کرتا، تو وہ بے ادب، بدتمیز یا غیر شائستہ نہیں ہے۔ ہندوستان کی بہت سی زبانوں میں پلیز کا جملہ فعل یعنی ورب میں ہی ایکسپریس ہو جاتا ہے۔ مثلا اپنی اردو زبان میں آپ اور تم اور یہاں آؤ اور یہاں آئیے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر ایک ویسٹرنر اس پوائنٹ کو آسانی سے مس کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے اس دور میں جہاں کلچرز ایک دوسرے کے کتنے قریبی کانٹیکٹ میں ہیں اور جہاں صرف لینڈ کی دوری ہے، وہاں ایک کلچر کے معیار پر دوسرے کلچر کو جج کرنے میں کیسی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو آج کے کلچر کے معیار پر 1500 سال پہلے کے کلچر کو جج کرنا کتنی کم علمی اور ناانصافی کی بات ہے۔ نمبر 3، تیسرا، وہ اپنے اگنورنس، کم علمی، جہالت اور تنگ نظری کو دکھا رہے ہیں۔ انہیں یہ علم نہیں ہے کہ اس زمانے میں ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی، اوسط متوقع زندگی کتنی کم، اور شرح اموات، مورٹیلٹی ریٹ کتنا ہائی تھا۔ ہیلتھ ایشوز کیا تھے؟ چھوٹی چھوٹی بیماریاں موت کا سبب بن جاتی تھی۔ زیادہ عمر میں پریگنینسی اور ڈیلیوری میں موت ہونے کے امکانات کتنے زیادہ تھے۔ انہیں یہ نہیں خیال آتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کون تھی۔ وہ امت میں سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ آدمی کی بیٹی تھی کہ ان پر کسی طرح کا ظلم کیا جا سکے، اور اگر حضرت عائشہ پر شادی ظلم ہوتی تو وہ اس کا ذکر کرتی، اس پر تردد جتاتی۔ اور سب سے اہم کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت و تبلیغ میں اتنی زبردست خدمت کیوں کرتی۔ She was one of the top female scholars in Islam. بڑے بڑے علماء ان سے سیکھنے جاتے تھے،
اور یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ٹرمز استعمال کرتے ہیں وہ ایک قدم آگے نہیں سوچ پاتے کہ اگر ان کو کم عمر بچیوں سے شادی میں دلچسپی تھی تو پھر وہ صرف ایک ہی سے کیوں شادی کی، اور نکاح کے بعد 3 سال تک رخصتی کا انتظار کیوں کیا، اور یہ شادی اپنی عمر کے آخری حصے میں کیوں کی، اور 40 50 سال کی بوڑھی بیواؤں سے شادی کیوں کی۔ انہیں ان شادیوں کی حکمت اور اس کے دوررس نتائج کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ بیواؤں، یتیموں اور غلاموں کی بھلائی اور جاہلانہ رسم و رواج کے خاتمے، اسلام اور امت کو محکم کرنے اور اس کے فیوچر ایکسپینشن میں اور عرب کے اورل سوسائٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی نسلوں کو علم منتقل کرنے میں ان شادیوں کا کیا کنٹریبیوشن رہا۔ حضرت عائشہ سے شادی کے نتائج تو حیران کن ہوئے۔ انہوں نے تاریخ، ہسٹری، طب، میڈیسن، شاعری اور ریٹرک، بلاغت میں ایک تسلیم شدہ ایکنالجڈ اتھارٹی کے طور پر امت میں ایک منفرد یونیک کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ وہ حدیث کی ایک سب سے اہم ٹرانسمیٹر اور اسلام کی ایک عظیم ترین خاتون عالم، فیمیل اسکالر میں سے ایک کے طور پر ابھری۔ 100 جامعہ ازہر 1000 سال میں ایسا عالم نہیں پیدا کر سکتی۔ مخالفوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ غیر مسلم دنیا میں تاریخ میں قانونی طور پر شادی کی صحیح ایج کیا مانی جاتی تھی۔ وہ آج کی 18 سال کی ایج کو سمجھتے ہیں کہ یہی ایج ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ تاریخ میں موجود کورٹ کے فیصلوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بائی 1880 زیادہ تر ملکوں نے شادی کی عمر 10 سے 13 سال کے بیچ طے کر دی تھی، جس کے نیچے شادی جرم ہوتی تھی۔ پھر وقت کے ساتھ 19th سینچری میں یہ ایج دھیرے دھیرے 10 سے 14-15 ہونا شروع ہوئی۔ انگلینڈ میں یہ 13 سے 16 سال ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ آج بھی مختلف ملکوں میں مختلف اسٹینڈرڈ ہے جو کہ 12 سے 18 سال کے بیچ ہے۔ ڈیٹیل کے لیے آپ دی اکانومسٹ کا نومبر 2014 کا ایشو میں ایج آف کنسنسس کے موضوع کو دیکھ لیں۔ اگر مخالف اہل کتاب ہیں تو انہیں جاننا چاہیے کہ خدا یا اس کے رسول کسی برے کام کا حکم نہیں دیتے اور نہ کوئی برا کام کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا واقعہ بھی اٹیمپٹ ٹو مرڈر کی زد میں آ جائے گا، اور وہ خود اپنے اندر آئے ہوئے نبیوں کی شادی کے بارے میں پڑھ لیں۔ اگر مخالف دہریہ ہے، ایتھیسٹ ہے، تو اسے کم سے کم اپنے اسٹینڈرڈ کو ماننا چاہیے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ لاجیکل ہیں۔ تو پھر وہ ایڈ ہومینم فیلسی، منطق کی غلطی کا ارتکاب کیوں کرتے ہیں؟ اسلام کی تعلیمات میں مین پوائنٹس میں کوئی علمی یا عقلی غلطی نکال سکیں تو نکالیں، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اور کوئی سیکولر انٹلیکچوئل ہے تو وہ بچپن کی ایجاد، انوینشن آف چائلڈہڈ کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، جو کہ انڈسٹریلائزیشن ایج کے مد نظر ہوا۔ اس سے پہلے بچے منی اڈلٹ سمجھے جاتے تھے، اور جنرل پبلک علم و عقل، تدبر و تفکر، کریٹیکل تھنکنگ کی روشنی میں زندگی نہ جینے کی صورت میں اپنی گورنمنٹ اور سیاستدانوں کے ہاتھ میں کٹھ پتلی اور کیپٹلسٹ اور کارپوریشنز کے ہاتھوں میں ایک نوکر، پروڈکشن ریسورس اور کنزیومر کی شکل میں اپنی پوری زندگی خرچ کر دیں۔ پوری زندگی غلط اور صحیح، جھوٹ اور سچ، اہم اور غیر اہم کی پہچان کیے بنا دنیا کے دوسرے پرسنل معاملات میں غلط چوائسز کرتے رہیں اور جہالت کی پرسنل کاسٹ ادا کرتے رہیں۔ اور مسلم یہ جان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون لوگوں پر لگتا ہے اور لوگوں کا قانون محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں۔ غیر مسلم یہ جان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ان پر لگنا چاہیے اور ان کا قانون
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، اور آخرت میں سب لوگ جان لیں گے۔ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفائن کر سکے۔ نمبر 4، مخالف اسلام سے ہار مان کر اپنی مایوسی، جھنجھلاہٹ، فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنی ڈیفیٹ قبول کر رہے ہیں۔ شخصیت اور غیر متعلقہ انسگنیفیکنٹ پوائنٹس کو موضوع بحث بنا کر وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اسلام کے مین پوائنٹس، مرکزی نقطہ یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً ایک عالم ہو اور اس کے دلائل کی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نظریات و عقائد آپ کے نظریات و عقائد سے الگ ہوں، تو یہ فطری بات ہے کہ آپ اس کی مخالفت کریں گے۔ اس کے لیے آپ کون سا طریقہ اپنائیں گے؟ اگر اس عالم کے دلائل میں کچھ کمزوری ہے، یا مثال کے طور پر اس نے اپنی تقریر میں کوئی علمی غلطی کی ہو، مثلاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پیدا ہوئے، یا ان کی کفالت ابو لہب نے کی، یا کوئی عقلی غلطی، مثلاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور 1 سال کے بعد ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، یہ میں ایک اگزامپل کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو جب آپ اس عالم کی مخالفت کریں گے تو یہی پوائنٹس موضوع بحث بنائیں گے، مگر اگر اس عالم کے دلائل اور تقریر میں کوئی علمی یا عقلی غلطی نہیں ہے اور آپ اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ماننے کی صورت میں آپ کا کچھ نقصان ہو جائے گا، یا اپنی غلطی تسلیم کرنی پڑے گی، یا انا پر چوٹ لگے گی، اور آپ کو اپنی نظریات و عقائد کے ڈیفنس میں مخالفت کرنی ہی ہے، تو آپ اس کی شخصیت، اس کے نام یا کام کے بالمقابل کسی منفی سوچ پیدا کرنے والے جملے یا لفظ استعمال کریں گے، یا اس کو منفی نیگیٹو ٹائٹل دیں گے، ورڈ پلے کا ارتکاب کریں گے، یا کسی اتھارٹی فگر کا استعمال کریں گے، یا گرامر کی غلطی بتائیں گے، یا اس کی بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کریں گے، یا اس کی داڑھی کتنی بڑی ہے، کپڑے کیسا پہنتا ہے، اس کے مذہب کا نمبر کتنا ہے، کس جماعت کا ممبر ہے، کس کا ایجنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ کو اچھال کر اپنے ماننے والوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ وہ عالم غلط ہے، بجائے اس کے کہ اس کے مین پوائنٹس کو دلائل کی بنیاد پر ایمانداری سے موضوع بحث بنائیں۔ آپ اس کی کردار کشی، کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس آئیڈیا یا اس سے نکلنے والے نتائج سے کوئی ذاتی فائدہ پہنچتا ہے، مثلا دوا یا ٹیکنالوجی، تو اس کو فوراً مان لیتے ہیں، اس کو فوراً استعمال کر لیتے ہیں۔ تب یہ موضوع بحث نہیں بناتے کہ دوا ایجاد کرنے والے کا نام کیا تھا، اس کا کردار کیا تھا، اس کی شخصیت کیسی تھی، وہ اس کا دین کیا تھا۔ تب صرف دوا یا ٹیکنالوجی کے صحیح ساؤنڈ ہونے پر ساری توجہ مرکوز کریں گے۔ ہم یہ سب اور دوسری بہت ساری ٹیکنکس جو دوسروں پر اثر انداز ہونے کے لیے گورنمنٹس، میڈیا، پولیٹیشینز، ایڈورٹائزرز استعمال کرتے ہیں، ان کو اپنی سیریز ٹولز آف مائنڈ میں کور کریں گے۔ غیر مسلموں اور اورینٹلسٹ علماؤں کے ہزاروں سال کی تصنیفات کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا جواب کسی کے پاس نہیں، اور مخالفت کرنے کے لیے ان کے پاس صرف جھوٹ، تہمت، مضحکہ، مس انفارمیشن، پروپیگنڈا وغیرہ ٹولز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اسلام کے خلاف بولنے والے سے کوئی فیکٹ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتا۔ یہ سب ایک طرح سے اسلام کے سچے اور صحیح ہونے کی تصدیق ہے۔ اس سے مسلمانوں کو یہ فائدہ بھی پہنچتا ہے کہ انہیں اپنے رسول کے بارے میں خود مکمل طور پر جاننے کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ سیرت کا مطالعہ کر لیتے ہیں،
ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان صرف ایک ڈاگما ہوتا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں سیرت کے اصل ٹاپک نبوت و رسالت پر تبادلہ خیال کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔